سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، قالوا، تو کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ڈال دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ، سو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ علوم سکھائے جو اللہ نے چاہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ پاک بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے ہی دور ہٹاتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العالمین بڑے ہی فضل والے ہیں جہان والوں کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکر سے مقابلہ اور پھر اسلامی لشکر کی فتح یابی کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں یہ بات اللہ پاک نے سمجھائی کہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ جب نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ایک امتحان ہوا اطاعت امیر کا، مستقل مزاجی کا، اور اس بات کا کہ اسلامی لشکر میں حرص اور ہوس ہے یا اطاعت امیر ہے۔ اس میں ہزاروں فیل ہو گئے، صرف 313 پاس ہوئے، جن کے اندر حرص نہیں تھی، ہوس نہیں تھی، لالچ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے امیر اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کی پوری اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ اس نہر کے پانی کو انہوں نے یا تو بالکل نہیں چکھا، یا اگر پیا تو اجازت کے مطابق صرف چلو بھر۔ بہرحال یہ 313 کا لشکر نہر سے پار ہوا اور جالوت کے لشکر کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے۔ جالوت کے متعلق کل بھی عرض کر چکا ہوں، بڑا قداور انسان تھا،
اور یہ پوری قوم عمالقہ بڑی جنگجو اور بڑی بہادر اور دلیر قوم تھی۔ یہ انسان ایسے تھے جن کو دیکھ کر ہی انسانوں پہ دہشت طاری ہو جاتی تھی، لیکن ان 313 کے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ کیا ہے اللہ پاک نے وہ نقل فرمائے یہ لوگ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اس لفظ کے اندر ہی بڑی عاجزی ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تو اے ہمارے پالنے والے، یعنی ہم کچھ نہیں تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، نحیف تھے، تو اے اللہ تو نے ہی ہمیں پالا ہے۔ آج جو کچھ ہمارے اندر ہے، جسمانی قوت، طاقت، صلاحیت، علم، میدان میں کھڑے ہونا یا اطاعت امیر، جو بھی اچھی صفات ہیں یا اللہ یہ سب دی ہوئی کس کی ہیں؟ تیری دی ہوئی ہے۔ ربنا میں اسی عاجزی کا اظہار ہے، یعنی انسان پہلے اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے میرے مولا، میرے مالک، میرے اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب دیا ہوا کس کا ہے؟ تیرا ہی ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ تو ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے۔ افرغ کا لفظ بولا جاتا ہے کسی کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے۔ جب کسی پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ سر سے پاؤں تک سارا بھیگ جاتا ہے، تو گویا صبر کی مثال پانی سے دی کہ اللہ ہمیں سر سے پاؤں تک صبر سے ہمیں پوری طرح گیلا کر دے، یعنی ہم کسی موقع پر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور اتنا صبر دے کہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدم جم جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہزاروں کا لشکر دیکھ کر ہمارے قدم اکھڑ جائے یا ہم کمزور پڑ جائیں۔ اللہ ہمارے قدموں کو تو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یعنی میرے عزیز دوستو، آپ دیکھیں مقدور بھر کوشش کر کے یہ حضرات پھر دعا میں مشغول ہو گئے۔ آج بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی تسی دعا منگی جاندے ہو، دعا نال کی ہوندا؟ دعا معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے، یہ دعا ہی تو ہے جس سے مومن لڑتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں 313 کو اللہ کے سامنے اللہ کے نام پہ لا کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا عمل کیا؟ دعا میں مشغول ہو گئے۔ ایسی دعا کی علماء نے لکھا ہے کہ یوں آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دعا میں ہاتھ اتنے بلند کیے کہ چادر بھی پیچھے گر گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آپ کے خیمے میں تشریف لائے، آپ سجدے میں سر رکھا ہوا اور رب کے سامنے رو رہے، اور ایسے ناز اور انداز والے الفاظ کہہ دیے جو آپ ہی کہہ سکتے تھے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد ذلک، اگر اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت، میری 13 سال 14 سال کی کمائی، اگر کل ان کی مدد نہ ہوئی اور یہ جماعت ہار گئی تو پھر یاد رکھیو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے تھے، پھر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی رحمت کو بھی جوش آنا ہی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اللہ کے محبوب جی بس کریں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے قراری میں آپ کے خیمے کے پاس آئے تو دیکھا آپ دعا میں مشغول ہیں، پھر جا کے پورے لشکر کا، پورے میدان کا چکر لگا کے پھر آئے تو ابھی بھی آپ دعا میں ہی مشغول تھے۔ یہ دعا ہے جو انسان کو اس وقت میں کام آتی ہے، تو اس لیے دعا کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔
اگر آج ہم اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے مالی سپورٹ جتنی ہو سکے وہ کر دیں اور اس کے بعد دعا کریں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو بہرحال اس لشکر نے بھی اس مقام پر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ پاک نے بتایا رزلٹ کیا ہوا، فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کے پرکھچے اڑا دیے، ان کو شکست دے دی۔ لیکن کیسے شکست دی؟ ہتھیاروں سے نہیں، اسلحے سے نہیں، اپنے جذبوں سے نہیں، بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے تو کافروں کو شکست ہوتی ہے، اور اللہ پاک اپنا حکم چلاتے ہیں جب مسلمانوں میں دینی جذبہ ہو، اطاعت امیر ہو، ہوس، ہرس، لالچ نہ ہو، اللہ کے دین پہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو، پھر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو فرمایا اس لشکر نے، طالوت کے لشکر نے جالوت کو شکست دے دی، اور جالوت کو قتل کیا کس نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی ہے۔ ان کو اللہ پاک نے زبور جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی، آواز بڑی خوبصورت تھی۔ جب یہ تلاوت کرتے زبور کی تو قرآن کریم بتلاتا ہے کہ ان کے ساتھ یسبحن الطیر، پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے، سبحان اللہ کہا کرتے، پہاڑ سبحان اللہ کہا کرتے، ایسی خوبصورت آواز تھی۔ جنت میں بھی علماء نے لکھا ہے ہر جنتی کو اللہ پاک جو آواز دیں گے وہ آواز حضرت داؤد علیہ السلام والی آواز ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو بہت پسند کیا۔ یہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی ترتیب انہوں نے یہ بنائی ہوئی تھی کہ رات کے وقت کوئی نہ کوئی فرد گھر کا وہ ضرور جاگ رہا ہوتا تھا۔ گھر کی ترتیب ایسی بنائی ہوئی تھی، کسی وقت خود عبادت میں مشغول ہے، کسی وقت گھر کے دوسرے افراد عبادت میں مشغول ہیں، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بڑی جسمانی صلاحیت، بہادری، اور بڑا ان کو جو ہے وہ اللہ پاک نے بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہ اپنے والد کے ساتھ اور یہ 6 بھائی یہ اس جہاد میں شریک تھے، اور 6 بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹے تھے، اور یہ بھی باقاعدہ لڑنے کے لیے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ اسی لیے ساتھ آئے تھے کہ میں چلو کوئی سامان پکڑا دیا کروں گا، کوئی تیر پکڑا دوں گا، جیسے بچوں کو لے جاتے ہیں ساتھ۔ تو نوجوان لڑکے کی حیثیت سے یہ بھی اس جہاد میں شریک تھے۔ اور اس وقت لڑائی کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ میزائلوں کی لڑائی نہیں تھی، بم پھینکنے کی لڑائی نہیں تھی، بٹن دبانے کی لڑائی نہیں تھی، میدان میں بہادروں کی طرح لڑا کرتے تھے۔ آج تو یہ برگر کھانی قوم جو ہے محض بزدل قوم، بیٹھ کے صرف بٹن دباتے ہیں، میدان میں آتے ہیں تو ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ان کی پینٹیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ لوگ تھے جو میدان میں لڑنے والے مجاہدین تھے، اور اس وقت کے کافر بھی میدان میں لڑا کرتے تھے۔ تو جالوت نے کہا کہ یہ چھوٹا سا لشکر، ان کی تعداد کو دیکھ کے کہنے لگا بس یہ 313، تو کہنے لگا میں اکیلے ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ تو خود باہر نکلا اور کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا پہلے ایک آدمی کافروں کا، ایک ہی مسلمانوں کا آتا، وہ دونوں لڑتے، اس کے بعد پھر دو بدو جنگ سب کی شروع ہوا کرتی۔ تو یہ اکیلا آیا، اس نے کہا ہاں بھئی ہے کوئی میرے مقابلے کے اندر؟ اب حضرت طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی اس لڑائی میں شریک تھے، ان سے مشورہ کیا کہ اس کے مقابلے میں کس کو بھیجیں۔ اللہ کی شان، حضرت شمویل علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے مشورے کے بغیر کیسے مشورہ دیتے؟
اللہ کے آرڈر کے بغیر کیسے رائے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابلے میں داؤد کو بھیجیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجیں۔ علماء نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام جب سفر میں ساتھ ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر 3 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد مجھے ساتھ لے لو، خذنی فبی تقتل جالوت، مجھے اپنے ساتھ لے لو، میرے ذریعے تم جالوت کو مارو گے۔ پھر دوسرے پتھر سے بھی یہی آواز آئی، مجھے ساتھ لے لو، میرے ذریعے تم جالوت کو مارو گے۔ پھر تیسرے پتھر سے بھی یہی آواز آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھر اٹھا کے اپنے تھیلے میں رکھ لیے۔ اب جب یہاں مقابلے کی بات آئی اور حضرت طالوت نے ان 6 بھائیوں کو بلا کے پوچھا، بھئی ہاں بھئی کون مقابلہ کرے گا جالوت کا؟ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اس نوجوان لڑکے کو ایسا جذبہ دیا، انہوں نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں۔ تو حضرت نے فرمایا تشکیل بھی تمہاری ہوئی ہے، لہذا جاؤ اس کا مقابلہ تم کرو۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ نے لکھا حضرت داؤد علیہ السلام تینوں پتھر لے کر اس کے مقابلے میں آئے۔ ادھر سے وہ اتنا کڑیل جوان، 10 فٹ کا قد، اسلحے سے لیس، پورا جسم خود میں لپٹا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں 3 پتھر دیکھ کر کہنے لگا تو ایسے آ رہا ہے جیسے کسی کتے کو مارنے آ رہا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فوراً جواب دیا کہ تو کتے سے بھی بدتر ہے، تیرے لیے میرے یہ پتھر ہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ کا نام لے کر نشانہ، بڑا علماء نے لکھا ہے بڑے نشانہ باز تھے، اس کا پورا جسم لوہے میں لپٹا ہوا، صرف یہ پیشانی یہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے نشانہ لے کر پتھر مارا، وہ سیدھا یہاں پیشانی پہ لگا اور دوسری سائیڈ سے پتھر نکل گیا۔ اللہ نے اس میں یہ قوت اور پاور ڈال دی۔ پھر دوسرا پتھر مارا، وہ گرا نہیں، ابھی اتنا کڑیل جوان تھا۔ پھر دوسرا مارا، وہی نشانے پہ لگا۔ پھر تیسرا مارا، وہی نشانے پہ لگا۔ جب تینوں پتھر لگے، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو وہ گر گیا۔ جب وہ گرا تو اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ہمارا تو سردار ہی مارا گیا، اور سارا لشکر تتر بتر ہونے لگا۔ تو ان 313 نے پورے لشکر کو بھگا کے رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کیا، فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد پورے لشکر کو شکست ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت کا بھی ذکر کیا، اور آگے جہاد کے فلسفے کا بھی ذکر ہے، جہاد کیوں ہوتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔